اتق اللہ، اللہ کہتا ہے نا سورۃ طلاق میں، اللہ فرماتے ہیں نا جو وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو اس کے گمان میں بھی ہوگا، تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اب تو تم پلاننگ کرتے ہو کس طرح کسی کے پلاٹ پر قبضہ کروں، کس طرح وہ باہر گیا ہوا ہے اس میں فدو لانے ہیں کسی طریقے نال، وہ 2 کروڑ کا اس کا پلاٹ ہے، کسی طریقے نال میں 50 لاکھ مل جائے، ہے نا، وہ اعتماد مجھ پہ کرتا ہے۔ کیا کرو گے؟ کیا ساتھ لے کر جاؤ گے؟ 3 چیزیں ساتھ جائیں گی، 2 واپس آ جائیں گی، 1 رہ جائے گا، اس کی کیا کیا تم نے؟ سنتوں میں 1 سنت رہ جائے گی جس کے چہرے پہ ہو، ٹھیک ہے، فرضوں میں انعام میں وہ رہ جائے گا عمل، وہ اچھا ہے تب بھی برا ہے۔ 2 چیزیں اولاد اور مال تو واپس آ جاتا ہے۔ اب قبر میں یہ 2 چیزیں ہیں، اس کا تم نے اس کو ایسٹیمیٹ دینا ہے، حساب دینا ہے اس کی میں نے تیاری کیا کی ہے؟ مجھے تو اپنی پڑ گئی ہے، مجھے تو کسی نے بد دعا دی جا تینوں اپنی پہ جائے، آج تو مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ کسی کو بیماری لگی ہوئی ہے، وہ بیماری بھی ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی، شہر در در ٹھوکریں، کوئی کہیں، کوئی حکیموں کے پاس، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی، علاج بھی وہ کیمو، ریڈیشن، دوبارہ پھر 2 سال، 1 مہینہ، 20 سال، پھر یہ جی ٹیومر دماغ کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک وقت آئے گا جب بے حیائی عام ہوگی، لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، اللہ ان میں ایسی بیماریاں، ایسے روگ پھوڑ دے گا جو پہلوں میں نہیں تھے، یہ بے حیائی کی وجہ سے۔ میرے نبی نے بتایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ کے دیکھو نا دین، پتہ نہیں کتوں نکل آئی ہیں بیماریاں، بتایا ہوا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بے حیائی عام ہو جائے گی۔ بے حیائی ہے کیا؟ بے حیائی کیا ہے؟ ننگے گھوم رہے ہو کہ نہیں؟ اگر میچ بھی دیکھتے ہو تو وہ بھی اس نے پینٹ پہنی ہوئی نہیں جی، اسی کار سے میچ دیکھنا دے، اس بد وقت کو گیند رگڑنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملتی، وہ یہاں رگڑتا ہے، اس جگہ وہ اپنا ہاتھ لگاتا ہے جہاں سے دوسرے جنس کی شہوت جاتی ہے۔ نہیں جی، ہم تو کشتی دیکھتے ہیں پہلوانوں کی، یا خبریں سنتے ہیں، یا اور خبر دینے والے کی انداز تو دیکھو، وہ تیری لگتی کیا ہے جس کو تو ایسے کر کے دیکھ، اسی کو تو کہتے ہیں آنکھوں کا زنا، اور کیا ہے نہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی بات کو ہی نہیں کرتا، یہ آنکھوں کا زنا ہے نا۔ کوئی بندہ کسی کی بہن بیٹی کی طرف ایسے دیکھے، لوگ کہیں یار شرم کرے، منہ تے داڑھی رکھی ہوئی، دیکھ کڑی کس طرح دیکھتا پیا، تو جب گھر بیٹھا تیری بیٹی اس ڈرامے والے کنجر کو دیکھتی ہے، تو اس بغیرت جو اس کے ساتھ کبھی آج بہن بنی ہوئی ہے کل اس کی بیوی ہے، یہی ہوتا ہے نا ڈراموں میں، ہے جی، تو گھنٹہ بیٹھا دیکھ رہا ہے، اور بابا جی نے تسبیح پڑھی ہوئی ہے، وہ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا جا رہا ہے، آنکھوں سے زنا بھی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کنورٹ کس میں ہو رہا ہے؟ یہ جادو خود بخود بنتا جا رہا ہے، خود بخود۔ جادوگر کیا کرتا ہے؟ گندے عمل کے لیے قرآن پڑھتا ہے نا، گندی جگہ بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے نا، کہ نہیں ہے نا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں تو میری ڈرامے کی طرف ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، یہ وہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جو اس کو پڑھے گا اللہ اس کو مصیبت نجات دے گا۔ تو 10 لاکھ باری پڑھنا ہے تاں بھی تیرا بیڑا غرق، تار نہیں گیا بلکہ اور چھنڈے لگنے شروع ہو گئے۔ یار دیکھو ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، ننگے پہلوان، دھنی اس کی نظر آ رہی ہے، کچھا اس نے پہنا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جانگیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، انڈر ویئر، ہاں جی۔ کیا مرد کی حیا کتنی ہے؟ ہمارے اسلام نے مرد کو کہاں تک کہا؟ گھٹنوں سے نیچے اور ناف سے اوپر، اگر تیری دھنڈی بھی نظر آئے تو یہ بھی بے حیائی میں آتا ہے۔ یہ مقرر کر دی تمہاری عورت کا سر سے لے کر پاؤں تک یہ ہے۔ تمہیں حکم، مردوں کو حکم ہے ٹخنے ننگے رکھنے کا، جاؤ اپنے ٹخنے دیکھو،
اپنی پینٹیں شلواریں دھوتی ہیں دیکھو، اور اپنے گھروں میں جا کر دیکھو اپنی بہن بیٹیوں کی آدھی پنڈلیاں بن گئی، آدھی پنڈلیاں ننگی ہو گئی. اب تو اوپر آ رہا ہے آہستہ آہستہ، اب تو اتنے تنگ پجامے آگے سب کچھ. اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، سکن کلر کا پجامہ پہنا ہوا ایسا لگتا ہے وہ ایک برہنہ آ رہی ہے. اسلام نہیں ہے ایسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سر پہ اوڑھنی نہیں ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہی آ رہی ہے، جبرائیل ہیں کہیں، لیکن آ نہیں رہے. آپ نے فرمایا جبرائیل آ جاؤ، فرمانے لگے آپ کی بیوی کے سر پہ سینے پہ اوڑھنی نہیں ہے، تم رحمتیں ڈھونڈتے ہو. حیا دار، کیونکہ میرا اللہ بڑا حیا والا ہے، اس نے اپنا نبی بھی بڑا حیا والا دیا. انہوں نے تو دیکھا عثمان رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں کہ باغ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف تھوڑا سا تہمت ہٹا ہوا ہے ہوا سے، صرف ران کا تھوڑا حصہ. بعض اوقات آدمی بے خیالی میں بیٹھا ہوتا ہے نا، آپ ایک دم سیدھے ہوئے، آپ نے اپنا تہمت ٹھیک کیا. آپ نے فرمایا میرا تو وہ ساتھی آ رہا ہے جس کی حیا سے فرشتے حیا کرتے، تو میرا کیا حال ہے؟ تنگ سے تنگ پینٹیں، تنگ سے تنگ پجامے، کوئی پوچھنے والا نہیں. کہنے کہہ کے دیکھو، ابھی دیکھنا جب یہ وائرل ہوگی یہ میری ویڈیو، پھر گالیاں بھی آئیں گی جی، پھر بہت کچھ لکھا جائے گا. یہاں پر حق کہنا بھی جرم بن گیا ہے. اور اس وقت قومیں، اس وقت گھر، اس وقت اولاد تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، جب اس کی اصلاح کرنے والے اس سے ڈرے. پھر قوموں کی بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا. آج والدین بیٹی بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ بے عزتی نہ کرو. اولاد کی اس وقت بدبختی شروع ہو جاتی ہے جب والدین ان سے ڈرنا شروع ہو. اللہ مجھے آپ سب کو معاف کر. میرے بھائی یہ باتیں ہیں، اللہ میری بھی اصلاح کر دے. سب سے بڑا گناہ گار مجھ میں بڑی کمیاں کوتاہیاں، دعا مانگو اللہ دور کر. ایک دوسرے کی مومن کا آئینہ ہے. اللہ کرے ہم ایمان والے مومن بن جائیں. جی بلے کو انی بلاؤ آیا، جس کو ایک بات کا پتہ ہے اس کو آگے بیان کرو. آج تو تمہارے پاس فیس بک ہے، اس فیس کو چٹا کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیس بک سے پہچانیں گے نا؟ بتا کبھی سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی امت ہوگی کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا چہروں سے، اور سیدھے ہاتھ میں کتاب ہوگی جو وضو سے چمکتے ہوں گے، اور سیدھے ہاتھ میں کتاب ہوگی، تو یہ میری امت کی نشانی ہوگی. تو فیس بک بنتا ہے نہیں؟ چہرہ ہو گیا نا فیس، تے بک ہو گئی. اب آپ کی مرضی ہے، الٹے ہاتھ میں لے لو یا کالا کر لو یا چٹا کر لو. تو اپنے فیس بک پہ اچھی باتیں لکھا کرو، گندی باتیں نہ کرا کرو، کسی کو گالی نہ دیا کرو. کسی کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا. اچھی بات لکھو، پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں دیکھیں گے، کسی کے دل پر اثر آ جائے. جب خیبر کی طرف بھیجنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے فرمایا علی جذباتی نہ ہونا، کوشش کرنا لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو اچھے انداز سے دعوت دینا. تیرے لیے ایک ہی کافی ہے جنت کے لیے. کاش مجھے یہ بات سمجھ آ جائے، جو میں کم از کم مجھے 10 20 50 تو دیکھتے ہیں، میں اس میں اچھی بات لکھوں، کسی کے دل پر تو اثر کر دے گا، کسی کی زندگی تو بدل جائے گی یار. تو کیوں نہیں اپنے لیے آخرت کا توشہ کر دے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے اعمال تیرے نجات کا ذریعہ بن جائے. وہ دعا مانگے یار فلاں، ہوتا ہے نا ایسا، بات کہتے ہیں یار فلاں بندے نے تو بس اس کی بات سنی تھی میں نے. جی مجھے توصیف الرحمان کہتے ایک پین دیا مجھے گفٹ میں، مجھے کہتے صرف صاحب یہ رکھیں ادھر سعودیہ میں مجھے، تو مجھے کہتے ہیں آپ کو یہ تحفہ میں بتاؤں یہ مجھے کس نے دیا. یہ پاکستان میں ایک چمٹا بجاتا ہوتا تھا عالم گوار، ہاں عالم گوار، کہتا ہے اس کے پوتے نے نا مجھے گفٹ دیا.
ادھر انگلینڈ. کہتا ہے میں نا درس دینے کے بعد نا مجھے ایک شخص کہنے لگا جی آپ میرے گھر آپ کھانا کھائیں گے. تو جاننے والے نے کہا کہ شیخ صاحب آپ چلے جائیں، یہ عالم لوہار کا پوتا ہے. کہتا ہے جانتا تو میں تھا کہ یہ گانے والا خاندان ہے. کہتے میں نے اس کے گھر میں نا اس سے پوچھا کہ یہ تمہارے میں چینج کیسے آیا. اس نے بولا میں قوالی کا بڑا رسیا تھا. جب بھی مجھے نا، کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. شیطان کہتا ہے موسیقی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو ختم کرنے آئے. ہم نے قوالی کی صورت میں نبی کا نام لینا شروع کر دیا اس کے ساتھ. کہتے آیا میں نے یوٹیوب پہ قوالی ڈالا نا تو اس میں مختلف قوالوں کے اس میں بیچ میں آپ کا بھی آ گیا. میں کیا ذرا یہ کیڑا مولوی ہے، یہ قوالی کیڑی گا سی، یہ کون سی قوالی گائے گا. کہ میں نے بولا چل آج اس مولوی کی قوالی سننے. آپ نے اس پر قوالی پر درس دیا. کہتا میں سنتا گیا، میری چینج ہوتی گئی. ہدایت کس کے پاس ہے؟ انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہدایت نہیں، ہدایت میرے پاس ہے. جس کو میں چاہوں ہدایت، ہاں مگر جو چاہے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو میری طرف رجوع کرے گا میں اسے راہ دکھاؤں. چاہنا ہے، میں نے مانگنا ہے اللہ سے. جب مال مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، اس میں یہ بھی کہا کرو نا اہدنا الصراط المستقیم.